بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن 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 نور قلبي فكلامك ربي أحفظه فيحفظني وأرتله وأجوده فيرفعني فكلامك ربي أحفظه فيحفظني وأرتله وأجوده فيرفعني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سورہ بقرہ آیت نمبر 174. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان کتابوں کو جو اللہ نے نازل کی ہیں اور خریدتے ہیں لیتے ہیں بھی اس چھپانے کے بدلے میں ثمن. نہیں وہ لوگ ہیں کہ وہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹ میں مگر آگ، اور اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور انہیں پاک صاف نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انا بے شک کے معنی میں آتا ہے. الذین اسم موصول ہے اور یہ الذی کی جمع ہے. وہ لوگ جو لوگ. یکتمون فعل مضارع جمع کے لیے ہے چھپاتے ہیں. ما انزل اللہ، ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں جو، جسے. انزل اللہ اللہ نے نازل کیا اتارا. انزلہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے اس نے اتارا، اللہ نے اتارا. من الکتاب، یہ من بیان ہے کس کا؟ ما انزل اللہ کے ما کا، کہ وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اتاری. اللہ نے جو چیزیں اتاری ہیں ان چیزوں میں سے کون سی چیز یہاں مراد ہے؟ آسمانی کتابیں مراد ہیں. من الکتاب، الکتاب بظاہر لفظ مفرد ہے لیکن الکتاب یہاں پہ جنس کے لیے ہے، تو اس سے مراد وہ ساری کتابیں ہیں جو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل کی ہیں اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پہ، اپنے رسولوں پہ. وَيَشْتَرُونَ، یشترون فعل مضارع ہے جمع کے لیے خریدتے ہیں، لیتے ہیں. بھی اس کے بدلے میں کس کے بدلے میں؟ بھی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟
ایک احتمال یہ ہے کہ ما انزل اللہ کی طرف، اور وہ لیتے ہیں اس کے عوض میں جسے اللہ نے نازل کیا ہے، ان کتابوں کے عوض میں جو اللہ نے نازل کی ہیں کیا لیتے ہیں؟ تھوڑی سی قیمت۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ لیتے ہیں چھپانے کے بدلے میں، یعنی کہ جو آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں ان کا علم چھپانے کے بدلے میں کیا لیتے ہیں؟ ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ ثمنًا قلیلا، قلیلا صفت ہے ثمن کی، تھوڑی سی قیمت۔ اور دنیا جو ہے اس کا ساز و سامان جتنا بھی زیادہ ہو، اس کی خزانے جتنے بھی زیادہ ہوں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ تھوڑی سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے۔ اولئک، یہ انا کی خبر ہے، اولئک اس میں اشارہ ہے، اور یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے۔ اولئک ما یاکلون، ما نافیہ ہے نہیں، یاکلون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، کھاتے ہیں، ما یاکلون نہیں کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹ میں، بطون بطن کی جمع ہے، بطن ایک پیٹ کو کہتے ہیں، الا النار سوائے آگ کے، اور آگ سے مراد یہاں پہ جہنم کی آگ ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، لا نفی کے لیے نہیں، یکلم فعل مضارع واحد کے لیے، کلام کرے گا نہیں، کلام کرے گا ہم ان سے، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، یہاں پہ بھی لا نفی کے لیے ہے، یزکی فعل مضارع ہے واحد کے لیے، ولا یزکی اور نہیں پاک صاف کرے گا ہم انہیں، ولہم اور انہی کے لیے، یہاں پہ خبر مقدم آئی ہے تو حسر کا معنی پیدا ہو گیا، اور انہی کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ علیم مؤلم کے معنی میں ہے، تکلیف دینے والا، درد دینے والا عذاب۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کو چھپاتے ہیں، ان کتابوں میں جو علم ہوتا ہے اسے چھپاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے یہ کتابیں کیوں نازل کی ہیں؟ تاکہ ان کا علم عام کیا جائے، ان کا علم سب تک پہنچایا جائے، ان کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، ان کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کی جائے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ان کتابوں کے علم کو لوگوں تک پہنچانے کی بجائے، نشر کرنے کی بجائے چھپائیں، اور کیوں چھپائیں؟ دنیا کا فائدہ لینے کے لیے، مال لینے کے لیے، دنیا میں اپنے سٹیٹس کو، اپنی عزت کو، اپنے مقام کو، اپنے عہدے کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو فرمایا یہ لوگ اتنے مذموم ہیں کہ یہ اپنے پیٹ میں کیا داخل کر رہے ہیں؟ جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ تو ان کے پیٹ میں داخل ہوگی روز قیامت، اور اللہ تعالیٰ یہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں، کیونکہ آسمانی شریعت کا علم چھپانے کے بدلے میں جو دنیا کا فائدہ وہ لے رہے ہیں، اس دنیاوی فائدے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنم کی آگ۔ تو جو مال وہ اپنے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں یہ علم چھپانے کے بدلے میں، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ جہنم کی آگ۔ اور خصوصی طور پہ اس آیت سے مراد یہودی ہیں جن کی کتاب تورات میں ایسی آیتیں موجود تھیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ دعوی نبوت میں سچے ہیں، تو وہ لوگ اگر اس علم کو ظاہر کرتے تو بہت سے یہودی ایمان لے آتے۔ لیکن یہودیوں میں سے جو علم والے تھے، جن کو معلوم تھا کہ جناب محمد میں پائی جانے والی علامات وہی ہیں جو تورات میں مذکور ہیں، انہوں نے ان علامات کو چھپایا۔ کس لیے؟ تاکہ یہ یہودی ہمارے ساتھ رہیں اور ہمیں پیسہ دیتے رہیں، ہمیں مال دیتے رہیں، ہماری عزت کرتے رہیں اور ہمارا ان میں ایک وقار رہے۔ تو مال لینے کے لیے، اپنے عہدے کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اپنے جو عزت انہیں ملی ہوئی تھی ان کے مابین، عام یہودیوں کے مابین، اسے برقرار رکھنے کے لیے وہ اس علم کو چھپاتے رہے۔
تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ داخل کر رہے ہیں، جو مال کھا رہے ہیں حق چھپانے کے عوض میں، یہ مال ان کو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اور یہ الفاظ ان الفاظ سے ملتے جلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہے ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طور پہ کھاتے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یتیموں کا مال ناجائز طور پہ کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں کیا داخل کر رہے ہیں؟ جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے کہ کسی انسان سے اللہ رب العزت کلام نہ کرے، اور اس کلام سے مراد وہ کلام ہے جو رضا پہ مبنی ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا تو غصے کی حالت میں کرے گا، پیار و محبت سے اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اس سے پتا چلا کہ پیار و محبت سے اللہ کا کسی سے کلام کرنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، جیسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا طور پہاڑ پہ، ہمارے نبی سے کلام کیا اسراء و معراج کے موقع پہ، تو اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں اپنے فرشتوں سے، اور روز قیامت اللہ رب العزت کلام کریں گے کن سے؟ اپنے مومن بندوں سے، جبکہ مومن بندے جنت میں ہوں گے۔ اور یہ قرآن پورے کا پورا کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان کے پیار و محبت سے کلام نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، کس سے؟ ان کے گناہوں کے بوجھ سے، کیونکہ اگر اللہ ان کو گناہوں کے بوجھ سے پاک کر دے پھر تو یہ جنت میں جانے والے بن جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کے بوجھ سے پاک نہیں کرے گا، بلکہ انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین کی باتیں چھپانا دنیا کمانے کے لیے کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے علماء کرام کی ذمہ داری ہے، جس کے پاس دین کا جتنا علم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ علم دوسرے لوگوں تک منتقل کرے، دوسرے لوگوں تک یہ علم پہنچائے، خصوصاً اس موقع پہ جب علم کی حاجت ہو، جب علم کی ضرورت ہو۔ اور علم کی ضرورت کا پتہ چلتا ہے دو طرح سے۔ نمبر ایک، آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے، کسی آیت کا معنی و مفہوم پوچھ رہا ہے، کوئی فتویٰ مانگ رہا ہے، کسی حدیث کے بارے میں سوال کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کی رہنمائی کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ سے سوال نہیں ہوا لیکن آپ کے سامنے کوئی کسی آیت کی غلط تفسیر کر رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی غلط مسئلہ بتا رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی غلط طریقے سے وضو کر رہا ہے، تو یہاں پہ علم ظاہر کرنے کی حاجت ہے، تو اس موقع پہ علم ظاہر کرنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 175 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے عوض میں اور عذاب خرید لیا مغفرت کے عوض میں، پس وہ کس قدر آگ پہ صبر کرنے والے ہیں۔ اولئکا اس میں اشارہ بعید کے لیے، حالانکہ ان لوگوں کا تذکرہ قریب میں ہوا ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے اشارہ وہ استعمال کیا ہے جو بعید کے لیے آتا ہے، یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ لوگ ہیں، یہ بہت مذموم قسم کے لوگ ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ الذین اسم موصول ہے اور الذی کی جمع ہے، اشتروا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، جنہوں نے خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے عوض میں با عوض کے لیے ہے، والعذاب اور عذاب خریدا مغفرت کے عوض میں۔
بخشش کے عوض میں. فما اصبرہم، ما اصبرہم یہ فعل تعجب ہے، اور فعل تعجب کے دو صیغے ہوتے ہیں، دو وزن ہوتے ہیں، ایک ما افعلہ اور ایک افعل بہ. یہاں پہ کون سا وزن ہے؟ ما افعلہ، کہ یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں علی النار، آگ پہ، جہنم کی آگ پہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ علم کو چھپاتے ہیں. کس لیے؟ دنیا کمانے کے لیے، دنیاوی فائدہ لینے کے لیے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے عوض میں. گمراہی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ علم کو چھپانا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ علم کو چھپانا. مثال کے طور پہ تورات میں وہ نشانیاں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں. جن نشانیوں سے آپ کی تائید ہوتی ہے، آپ کی تصدیق ہوتی ہے، ان کو چھپانا کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور ہدایت کیا ہے؟ ان نشانیوں کو ظاہر کرنا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ علم کو بیان کرنا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے عوض میں. والعذاب، اور عذاب کو خرید لیا. یہ عذاب کب ملے گا انہیں؟ قبر میں ملے گا. کب ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. عذاب انہوں نے خرید لیا کس کے بدلے میں؟ کس کے عوض میں؟ مغفرت کے عوض میں. اگر وہ علم ظاہر کرتے، لوگوں کو حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں مغفرت ملتی. علماء اور دین کے طالب علم، ان کے لیے تو ہر مخلوق دعا کرتی ہے. کون سی دعا؟ استغفار کی، کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما. تو اگر یہ لوگ طالب علم بن جاتے، علم دینے والے بن جاتے، تو ان کی مغفرت کا سامان پیدا ہو جاتا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ علم کو چھپایا، شریعت کو چھپایا. تو فرمایا ان لوگوں نے عذاب خرید لیا ہے مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرہم علی النار، پس یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پہ. ما تعجبیہ ہے، ما یہاں پہ تعجب کے لیے ہے. اور بتا چکا ہوں کہ ما اصبرہم، یہ جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے یہ تعجب کے لیے ہے. لیکن تعجب کون کر رہا ہے؟ جس کا کلام ہے. کلام کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ تعجب کر رہے ہیں ان لوگوں پہ کہ یہ کس قدر آگ پہ صبر کرنے والے ہیں، آگ پہ ڈٹ جانے والے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی کہ ان کا علم کو چھپانا، شریعت کو چھپانا، اللہ کی آیتوں کو چھپانا، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ. پھر بھی یہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگ پہ ڈٹ جانے والے ہیں، انہیں آگ سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا. یہ وہ تفسیر ہے جو بظاہر ان الفاظ سے سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویلیں کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ مسئلہ پیدا ہو گیا. کیا مسئلہ پیدا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ تعجب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے. کیونکہ تعجب کب ہوتا ہے؟ تعجب اس وقت ہوتا ہے جب کوئی واقعہ ہو جائے اور آپ اس واقعے کے وقوع کے سبب سے ناواقف ہوں. تو تعجب کرے انسان جو لا علم ہوتا ہے، جو ناواقف ہوتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے، جس کو اچانک کسی چیز کا پتہ چلتا ہے تو اس پہ تعجب کرتا ہے. اللہ رب العزت ہر چیز کو پہلے سے جاننے والے ہیں، تو اللہ تعجب کیوں کریں؟ اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ تعجب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں جو اللہ کا کلام سنیں کہ تم ان لوگوں پہ تعجب کرو. تمہیں ان لوگوں پہ تعجب نہیں ہوتا کہ کیسے یہ آگ پہ صبر کرنے والے ہیں، ڈٹ جانے والے ہیں اور آگ میں داخل ہونے کی جسارت کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ جو جرم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ. پھر بھی یہ جرم کیے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود تعجب نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مخاطب سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں اس پہ تعجب نہیں ہوتا؟
اللہ تعالیٰ مخاطب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تعجب کرنا ہے تو اس بات پہ تعجب کرو. لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ فعل تعجب اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ جو کلام کر رہا ہے، جو اس فعل کو استعمال کر رہا ہے، وہ تعجب کرتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ مراد اللہ تعالی کا تعجب ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ تعجب دلالت کرتا ہے تعجب کرنے والے کی ناواقفیت پہ، اس کی لا علمی پہ، اس کی جہالت پہ، تو ہمیشہ تعجب اس لیے نہیں ہوتا. کبھی تعجب ہوتا ہے کسی غلط کام کے فاعل پہ انکار کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا ہوتا ہے جو عام طور پہ نہیں ہوتا. اور یہی موقف ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا. انہوں نے اس معاملے کو بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالی کی صفت تعجب کا انکار کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ تعجب وہ کرے جو ناواقف ہو، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. تو آپ لوگوں کا یہ استدلال درست نہیں ہے، آپ لوگوں کا یہ موقف ٹھیک نہیں ہے. کبھی تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ تعجب کرنے والا نہ، اور کبھی تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہوا ہوتا ہے وہ عام طور پہ نہیں ہوتا. تو جب وہ واقعہ ہو جائے تو پھر وہاں پہ تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تعجب کرنا یہ قرآن و حدیث کی کئی ایک نصوص سے ثابت ہے. اگر آپ یہاں پہ اصرار کرتے ہیں اس بات پہ کہ تعجب کی نسبت اللہ کی بجائے مخاطب کی طرف کی جائے تو دیگر نصوص کا کیا کریں گے؟ کیا ہر مقام پہ آپ اللہ کے کلام کی تعویل کریں گے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں سورہ صافات میں بل عجبت ویسخرون. دوسری قرات کیا ہے؟ اور وہ قرات بل عجبت ویسخرون، کہ بلکہ مجھے تعجب ہے اور وہ مذاق کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے تعجب کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی یہی کچھ ثابت ہے. مثال کے طور پہ وہ حدیث جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں اور جس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ایک مہمان آیا، آپ نے اپنی بیگمات کی طرف پیغام بھیجا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو میں مہمان کے سامنے رکھ سکوں، پیش کر سکوں؟ تو ہر بیوی نے کہا ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ تو ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اس کا میزبان بنوں گا. چنانچہ وہ اسے اپنے گھر میں لے گئے، اور گھر میں کوئی کھانا زیادہ نہیں تھا، اتنا کھانا تھا جس کی حاجت بچوں کو تھی. لیکن اس عظیم صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کی بہت قدر کی اور اپنی بیگم سے کہا کہ بچوں کو کسی بہانے سے سلا دو، اور یہ کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کو پیش کرو. چنانچہ ان لوگوں نے یہ کھانا آپ کے مہمان کو بھی بھوکے رہے اور ان کے بچے بھی بھوکے رہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو آپ نے ارشاد فرمایا عجیب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، اس رات جو کارنامہ تم دونوں نے میاں بیوی نے سر انجام دیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پہ تعجب ہے. یعنی کہ تم لوگ خود بھوکے رہے پوری رات اور مہمان کی خدمت کی، اسے کھانا کھلایا. یہ اتنا عظیم کارنامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس پہ تعجب ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی ایک نصوص سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تعجب لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تعجب کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو واقعہ ہوا ہوتا ہے وہ عام طور پہ واقع نہیں ہوتا، معمول سے ہٹ کر ہوتا ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ تعجب فرماتے ہیں. تو فما اصبرہم علی النار، تو یہ لوگ کس قدر صبر کرنے والے ہیں علی النار، جہنم کی آگ پہ. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. آیت نمبر 176 کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ یقیناً دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. ذالک اس میں اشارہ ہے. اشارہ کدھر ہے؟ یعنی کہ یہ عذاب جو ان لوگوں کو ملا ہے یہ کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ. تو جب اللہ نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ تو حق کیا بنتا تھا کہ اس کتاب کو نشر کیا جائے، اسے عام کیا جائے، اس کا علم لوگوں تک منتقل کیا جائے. جو کتاب اللہ نے حق کے ساتھ نازل کی اسے چھپانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے انہیں یہ عذاب مل رہا ہے. ذالک، یہ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ بات سببیہ ہے، یہ اس لیے کہ اللہ نے نزلہ اتاری ہے، نازل کی ہے. نزلہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، نازل کی ہے کیا؟ الکتاب، کتاب. کون سی کتاب مراد ہے؟ یہاں پہ بھی کتاب سے مراد جنس لی جائے گی کہ اللہ نے جو بھی کتابیں نازل کی ہیں وہ ساری کی ساری حق پہ مبنی ہیں اور حق کے ساتھ نازل کی ہیں. جو ان میں علم ہے وہ بھی حق، اور ان کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا بھی حق. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ کتابیں انسانی کاوش ہیں، بشر کا کلام ہے، بلکہ ان کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا بھی حق اور جو کچھ ان میں موجود ہے وہ بھی حق. تو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اِنَّ بے شک کے معنی میں ہے، الَّذِينَ اسم موصول، اختلفوا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، ان کتابوں میں جو اللہ نے نازل کی ہیں، لفی لام تاکید کے لیے یقیناً، فی شقاق بعید دور کی مخالفت میں ہیں. شقاق یہ مصدر ہے، مخالفت دو طرفہ مخالفت، اور بعید اس کی صفت ہے دور کی. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں وعدے کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ علم کو چھپایا دنیاوی فائدہ لینے کے لیے، دنیاوی مال لینے کے لیے، دنیا میں اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، انہیں عذاب ملے گا. اور یہ عذاب کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں حق کے ساتھ. تو جو چیز حق کے ساتھ نازل ہو اسے چھپانا نہیں چاہیے، اسے نشر کرنا چاہیے، اسے عام کرنا چاہیے، اسے پبلک تک منتقل کرنا چاہیے. انہوں نے چھپایا، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں یہ عذاب دے گا. اس کے بعد فرمایا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ دور کی مخالفت میں ہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ اختلاف رحمت نہیں ہے. عام طور پہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت میں واقع ہونے والا اختلاف رحمت کا باعث ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نہیں ہیں، یہ من گھڑت روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ الفاظ غلط طور پہ منسوب کیے جاتے ہیں. آپ ان الفاظ سے لا تعلق ہیں، بری ہیں، اور یہ الفاظ قرآن و حدیث کی نصوص کے خلاف ہیں. قرآن نے اختلاف کو رحمت قرار نہیں دیا بلکہ اسے عذاب قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، کہ یہ لوگ مسلسل اختلاف کرتے رہیں گے، اختلاف سے وہ بچے گا جس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا حقدار انہیں قرار دیا جو اختلاف سے دور رہنے والے ہیں، اور جو اختلاف میں واقع ہونے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بعید قرار دیا. اور ان الفاظ سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے جو ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتابوں میں اختلاف کیا
وہ دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. کتابوں میں اختلاف کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ کہا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایمان لے آئے, کچھ لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. یا اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصے کو مان لیا اور کچھ حصے کو نہ مانا, اس انداز سے اختلاف کیا. تو فرمایا ان کتابوں میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. دور کی مخالفت, دور کس چیز سے؟ حق سے دور. جو ان کتابوں میں اختلاف کر رہے ہیں وہ حق سے بہت دور ہیں, اور حق سے بہت دور رہ کر مخالفت میں واقع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس آیت میں مذمت بیان کی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 177 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی جانب پھیر لو اور مغرب کی جانب پھیر لو, اور لیکن نیکوکار وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لائے, آخرت پہ ایمان لائے, فرشتوں پہ ایمان لائے, کتابوں پہ ایمان لائے, نبیوں پہ ایمان لائے, اور جو مال دے اس کی محبت کے باوجود کن کو دے؟ رشتہ داروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, مسافر کو, سوال کرنے والوں کو, اور گردنوں کے معاملے میں, اور جو نماز قائم کرے, اور جو زکوٰۃ ادا, اور جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کر لیں. خصوصاً وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں تنگی کی حالت میں, تکلیف کی حالت میں, اور شدید لڑائی کے موقع پہ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا, اور یہی لوگ متقی و پرہیزگار ہیں. لیسا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. البرہ یہ لیسا کی خبر ہے, یہ پہلے آئی ہے, اسم بعد میں ہے. نیکی نہیں ہے. کیا چیزیں نیکی نہیں ہے؟ کیا چیز نیکی نہیں ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو اور مغرب کی طرف کر لو. اصل نیکی یہ نہیں ہے. اللہ رب العزت یہاں پہ رد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں پہ جنہوں نے تبدیلی قبلہ کے سلسلے میں مسلمانوں پہ اعتراض کیا اور شکوک و شبہات پھیلائے, اور ایسے اللہ تعالیٰ انکار کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں پہ جو ایمان میں کمزور تھے, اور وہ لوگ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ پہلے قبلہ بیت المقدس کو قرار دیا گیا, پھر کعبہ کو. اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے بتایا اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ کی بات مان لی جائے, اللہ کی اطاعت کی جائے. اللہ کہیں مشرق کی طرف منہ کرو تو مشرق کی طرف کر لو, اللہ کہیں مغرب کی طرف تو مغرب کی طرف کر لو. تو نیکی اللہ کی اطاعت کرنے میں ہے, اللہ کے آرڈر کی تعمیل کرنے میں ہے. نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر لیا یا مغرب کی طرف منہ کر لیا. ہاں اگر آپ مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں اللہ کی بات مان کر تو تب نیکی ہے. اگر آپ مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں اللہ کی بات مان کر تب یہ نیکی ہے. اور کوئی مکہ کی طرف منہ کرے لیکن اللہ کی وجہ سے نہیں, اپنی کسی ذاتی رغبت کی وجہ سے, تو یہ نیکی تو یہ عمل نیکی نہیں ہے. تو لیس البر, اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پھیر لو مشرق کی طرف مغرب کی طرف. تولو یہ فعل مضارع ہے, جمع کے لیے ہے. اصل میں تھا تولون, نون ان کی وجہ سے گر گیا ہے. تم پھیر لو. وجوہکم, وجوہ وجہ کی جمع ہے, چہرے. قبلہ طرف, قبل المشرق مشرق کی طرف, والمغرب اور مغرب کی طرف. ولیکن البر, البر
اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نیکی، لیکن یہاں پہ البر کا لفظ اسم فاعل کے معنی میں ہے، البار کے معنی میں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں زید العدل، عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عدل و انصاف. زید عدل و انصاف ہے، جبکہ زید عدل و انصاف نہیں ہو سکتا. زید عدل و انصاف کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن جب زید عدل و انصاف میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہو جائے اور عدل و انصاف کے سلسلے میں اس کے کارنامے بہت زیادہ ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ زید عدل ہے، یعنی کہ یہ سراپا عدل و انصاف ہے، عدل و انصاف میں حد سے آگے نکل گیا ہے. تو یہاں صورتحال ایسی ہے کہ البر نیکی کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ البار. لیکن نیکوکار وہ ہے، حقیقت میں نیکوکار وہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لائے، والیوم الآخر، اور روز آخرت پہ ایمان لائے، والملائکہ، یہ جمع ہے کس کی؟ الملائکہ، ملک کی، فرشتوں پہ. والکتاب، بظاہر لفظ مفرد ہے، ایک کتاب کے لیے ہے، لیکن مراد یہاں پہ کیا؟ جنس، تمام آسمانی کتابیں، جو ان تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان لائے. والنبیین، نبی کی جمع ہے، اور جو نبیوں پہ ایمان لائے. وآت المال، یہ آتا کا عطف کس کے اوپر ہے؟ من آمنا کے آمنا پہ. اصل نیکوکار وہ ہے جو ایمان لائے، اور وآت المال، اور جو مال دے. علی حبہ، اس مال کی محبت کے باوجود، علی حبہ کی ہی ضمیر کی طرف جاری، مال کی طرف. جو مال دے مال کی محبت کے باوجود، مال کی رغبت کے باوجود، کن کو دے؟ ذوی القربا، قرابت والوں کو. والیتامى، اور یتیموں کو. الیتامى جمع ہے کس کی؟ یتیم کی. یتیم اس کو کہتے ہیں جو ابھی نابالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے. جس کا والد بالغ ہونے کے بعد فوت ہو وہ یتیم نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، لا یتم بعد احتلام، بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہے. والمساکین، مسکین کی جمع ہے. مسکین سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں مسکین سے مراد مسکین بھی ہے، فقیر بھی ہے. یعنی کہ وہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے مناسب انداز میں کھانے پینے کا بندوبست کر سکے، مناسب رہائش کا بندوبست کر سکے، اور مناسب لباس کا بندوبست کر سکے. وابن السبیل، راستے کا بیٹا، اس سے مراد کون ہے؟ مسافر. والسائلین، جمع ہے کس کی؟ سائل کی، سوال کرنے والا، مانگنے والا. وفی الرقاب، اور جو مال دے گردنوں کے معاملے میں. الرقاب جمع ہے کس کی؟ رقبۃ کی. رقبہ ایک گردن کو کہتے ہیں، رقاب جمع ہے کئی گردنیں. اور جو مال دے گردنوں کے سلسلے میں، کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو گردنوں کو چھڑانے کے سلسلے میں، گردنوں کو آزاد کرنے کے سلسلے میں مال لگائے. مثال کے طور پہ ایک آدمی غلام ہے تو اس کے مالک کو مال دے تاکہ وہ اس غلام کو آزاد کر دے. اب یہ مال غلام کو نہیں دیا، لیکن غلام کی گردن کو آزاد کرنے کے سلسلے میں مال صرف کیا ہے. دیا کس کو؟ اس کے مالک کو. اور ایسے ہی کوئی غلام مکاتب ہے جس نے اپنے مالکوں سے معاہدہ کر لیا ہے، طے ہو گیا ہے کہ اتنے پیسے دو گے تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے. اب وہ محنت کرتا ہے، پیسے جمع کر رہا ہے، پیسے بہت زیادہ ہیں، تو جو اس کی مدد کرے گا تاکہ اس کی گردن آزاد ہو جائے وہ بھی اس لفظ میں داخل ہے. اور ایسے ہی کوئی قیدی ہے، کافروں کے پاس ہے، کافروں کی جیل میں ہے، وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ ملے گا تو ہم اس کو آزاد کریں گے، تو اس کی گردن چھڑانے کے سلسلے میں مال صرف کرنا وہ بھی اس لفظ میں داخل ہوگا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اس کا بھی عطف کس پہ ہے؟ آمنا کے اوپر اور آت المالا کے اوپر. اور جو نماز قائم کرے. وَآتَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ،
اور جو پورا کرنے والے ہیں. الموفون جمع ہے, کس کی جمع ہے؟ موفی کی, الموفی کی. اور الموفی اور الموفون یہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے اوفا یوفی سے. اور جو پورا کرنے والے ہیں بیعہدہم اپنے عہد کو, اذا جب, عاہدو وہ عہد کر لیں, فعل ماضی ہے جمع کے لیے. والصابرین خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں. یہ خصوصاً کس کا معنی میں کر رہا ہوں؟ غور کیجئے گا. الصابرین سے پہلے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ رفیع حالت میں آ رہے ہیں. الموفون رفیع حالت میں ہے اور الصابرین نسبی حالت میں آیا ہے. تو یہ کیوں منصوب ہے؟ یہاں پہ عربی لغت کے ماہر علماء کرام نے وعدے کیا کہ یہ منصوب ہے اس لیے کہ اس سے پہلے فعل ہے. وہ فعل کیا ہوگا؟ اخصو, میں خاص کرتا ہوں صبر کرنے والوں کو, یا امدہ ہو, تو اسے کہتے ہیں منصوب علی الاختصاص یا منصوب علی المدح. تو خصوصاً وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں, صابرین صابر کی جمع ہے, جو صبر کرنے والے ہیں فی البأساء تنگی میں, والضراء اور تکلیف میں, وحین الباسی اور شدید لڑائی کے موقع پہ. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں. اولئک اس میں اشارہ بعید کے لیے, جبکہ ان کا تذکرہ قریب میں ہوا ہے, ابھی ہوا ہے. اشارہ بعید والا کیوں؟ یہ بیان کرنے کے لیے کہ ان کا مقام بہت اونچا ہے. اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. صدقوا فعل ماضی ہے جمع کے لیے جنہوں نے سچ کہا. واولئک هم المتقون اور یہی لوگ متقی ہیں. اولئک اس میں اشارہ, یہ بھی معرفہ, المتقون بھی معرفہ, اور درمیان میں ضمیر فصل حسر کا تاکید کا معنی پیدا ہو گیا ہے. یہی لوگ متقی ہیں, یہی لوگ پرہیزگار ہیں. المتقون یہ جمع ہے کس کی؟ المتقی کی. المتقی جو تقوی اختیار کرنے والا ہو, جو پرہیزگار ہو, اور اس کی جمع ہے المتقون. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. میں وعدے کر چکا ہوں کہ یہ آیت کس مناسبت سے نازل ہوئی؟ ان لوگوں کے معاملے میں جنہوں نے تبدیلی قبلہ پہ اعتراض کیے, یا اس بارے میں جن کے دلوں میں شکوک و شبہات آئے. تو اللہ تعالی نے بیان کیا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. تو اصل نیکی کیا ہے؟ اصل میں نیکوکار کون ہے؟ اللہ تعالی نے بتایا اصل میں نیکوکار کون ہے؟ جو ایمان لائے اور جو مال اللہ کی راہ میں صرف کرے, جو نمازیں قائم کرے, جو زکوٰۃ ادا کرے, جو اپنے عہد کو پورا کرے, جو صبر کرے. یہ ہے اصل میں نیکوکار, اور یہی لوگ سچے ہیں, یہی لوگ متقی و پرہیزگار ہیں. تو فرمایا اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشق کر لو, ولکن البر, لیکن اصل میں نیکوکار وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لائے. اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے وجود پہ ایمان لائے, اسے یقین ہو کہ اللہ موجود ہے, مولد نہ ہو, اللہ کے وجود کا منکر نہ ہو, اللہ کے وجود پہ ایمان لائے, اور اللہ کی ربوبیت پہ, اللہ کے رب ہونے پہ ایمان لائے کہ خالق کون ہے؟ اللہ. مالک کون ہے؟ اللہ. سارے امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ. سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ. اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے معبود برحق ہونے پہ ایمان لائے کہ ہر عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے. نمبر 4 اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں پہ ایمان لائے, اللہ کی صفات پہ ایمان لائے, اور یہاں پہ تعویل سے گریز کرے. پھر فرمایا کہ اصل نیکوکار وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لائے, والیوم الاخر, دوسرے نمبر پہ کس چیز پہ ایمان لائے؟ آخرت پہ, روز آخرت پہ. اس کو آخری دن کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ اس کے بعد کو اور دینا نہیں ہوگا. والملائکہ, اور فرشتوں پہ ایمان لائے, فرشتوں کے وجود پہ ایمان لائے, اور جن فرشتوں کے نام بتائے گئے ہیں ان پہ ان کے ناموں سمیت ایمان لائے. جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں بتائی گئی ہیں کہ اللہ نے اس فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے, ان کی ڈیوٹیوں پہ بھی ایمان لائے, اور اس بات پہ ایمان لائے کہ یہ نوری مخلوق ہے, ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. والکتابی, اور کتابوں پہ ایمان لائے,
جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں ان تمام کتابوں پہ ایمان لائے. جن کتابوں کے اللہ نے نام بتا دیے ان پہ ناموں سمیت ایمان لائے. مثال کے طور پہ تورات، انجیل، زبور، قرآن. اور پہلی کتابوں پہ اجمالی ایمان اور قرآن پہ تفصیلی ایمان. اور یہ کہ پہلی کتابیں کینسل ہو چکی اور یہ وہ کتاب ہے جس پہ اب عمل ہوگا. والنبیین، اور تمام نبیوں پہ ایمان لائے. ان نبیوں پہ بھی جن کے اللہ نے نام بتا دیے اور ان نبیوں پہ بھی جن کے اللہ نے نام نہیں بتائے. اور ان سے محبت بھی رکھے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اصل نیکوکار وہ ہے جو ایمان لائے ان چیزوں پہ. نمبر 2، جو مال دے. کس کو دے؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. لیکن اس سے پہلے اللہ نے بیان کیا کہ جو مال دے علی حبہ، اس مال کی محبت کے باوجود. مال اس لیے نہیں دے رہا کہ مال کا شوق نہیں ہے، مال میں رغبت نہیں ہے، مال کی حاجت نہیں ہے. مال میں رغبت موجود ہے پھر بھی اللہ کی راہ میں مال صرف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، اللہ کے نیکوکار بندے کون ہیں؟ جو کھانے کی محبت کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس مال سے تمہیں محبت ہو، جس مال سے تمہیں پیار ہو. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کون آئے؟ ابو طلحہ آئے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وہ باغ جس کا نام بہروہا ہے جو مسجد کے قریب ہے، یہ مجھے اپنے مال میں سے سب سے بڑھ کر عزیز ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے. اور اللہ نے کہہ دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس لیے میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ وآت المال علی حبہ، کہ اصل نیکوکار وہ ہے جو مال دے علی حبہ، اس مال کی محبت کے باوجود. کن کو دے؟ ذوی القربى، قرابت والوں کو، رشتہ داروں کو. جن کو مال دینا ہے ان کا تذکرہ اللہ نے کیا، لیکن سب سے پہلے تذکرہ کس کا کیا؟ رشتہ دار کا. اس سے پتا چلا کہ رشتہ دار کو مال دینے میں دوسروں پہ اہمیت ہے، فوقیت حاصل ہے. رشتہ دار اگر مال کا محتاج ہے تو آپ کو اسے دینے پہ دوہرا ثواب ملے گا. ایک صدقہ خیرات کرنے کا، اللہ کی راہ میں مال صرف کرنے کا، اور دوسرے نمبر پہ رشتہ دار کی مدد کرنے کا. تو وآت المال علی حبہ، اور جو مال دے مال کی محبت کے باوجود کن کو دے؟ قرابت داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو. اس سے پتا چلا کہ یتیموں پہ بھی مال صرف کرنا چاہیے چاہے یتیم مالدار ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یتیموں کو مال دے جبکہ یتیم کیا ہو؟ غریب ہو. البتہ یتیم اگر امیر ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بطور حوصلہ افزائی، بطور پیار و محبت یتیموں کو مال دینا، ہدیہ دینا، گفٹ دینا، کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میرا دل بہت سخت ہے، میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تمہاری حاجتیں پوری ہوں، تو ارحم الیتیم، یتیم پہ رحم کیا کرو. وامسح رأسہ، اس کے سر پہ پیار و محبت کا ہاتھ پھیرا کرو. وأطعمہ من طعامک، اور اسے اپنے کھانے میں سے کھانا کھلایا کرو، اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے کھانے میں سے اسے بھی کھلاؤ. کیا ہوگا؟ تمہارا دل نرم ہو جائے گا، تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں گی. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو قابل قبول قرار دیا ہے. تو اس لیے یتیموں کی مدد کرنا، ان پہ مال صرف کرنا، یہ بڑی اچھی بات ہے. والمساکین، اور جو مال دے مال کی محبت کے باوجود مسکینوں کو بھی.
اور مسکین کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں. وابن السبیل، اور جو مال دے سفر کے بیٹے کو. مراد کون ہے؟ مسافر. ایک آدمی حالت سفر میں ہے، اپنے گھر میں وہ امیر ہے، اپنے علاقے میں امیر ہے، لیکن سفر کی حالت میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اپنا سفر جاری رکھ سکے، سفر میں اپنی حاجتیں پوری کر سکے، تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اور ایسے ہی وہ آدمی جو سفر کرنا چاہتا ہے اور سفر کرنا اس کی مجبوری ہے، لیکن سفر کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اس کی بھی مدد کرنی چاہیے. والسائلین، اور جو مال دے. اصل نیکوکار وہ ہے جو مال دے مال کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافر کو. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، جو آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہے تو انہیں بھی مال دینا چاہیے. وفی الرقاب، اور جو مال دے گردنوں کے سلسلے میں. اور اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ گردنوں کے سلسلے میں اس سے کیا مراد ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اصل نیکوکار وہ ہے جو نماز قائم کرے، فرض نماز قائم کرے. اللہ نے یہ نہیں کہا نماز ادا کرے، کیا کہا؟ نماز قائم کرے. یعنی کہ نماز قائم کرے اس کی شرائط کے ساتھ، اس کے ارکان کے ساتھ. نماز کو وضو کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کرنا، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، نماز میں نماز کے ارکان ادا کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تمام ارکان کا اور شرائط کا خیال رکھنا. تو فرمایا اصل نیکوکار وہ جو نماز قائم کرے. وآت الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرے. زکوٰۃ ادا کرے، جبکہ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں کہ اصل نیکوکار وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کو مال دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافر کو دے، سوال کرنے والوں کو دے، اور گردنوں کے سلسلے میں مال صرف کرے. اور اب یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا زکوٰۃ ادا کرے. تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. اور اوپر جس چیز کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں مال صرف کریں زکوٰۃ کے علاوہ، کیونکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال پہ کئی حقوق ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے مال پہ آپ کی بیوی کا حق ہے، آپ کے مال پہ آپ کے اولاد کا حق ہے، اور ان لوگوں کو بھی دینا چاہیے جو آپ کے مال کے محتاج ہیں، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر وغیرہ. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کر لیں. عہد کس سے کر لیں؟ عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو تو اسے بھی پورا کرتے ہیں، منت مانی ہو اس کو پورا کرتے ہیں، نذر مانی ہو اسے پورا کرتے ہیں، اور عہد اگر کسی بندے کے ساتھ کیا ہے تو اسے بھی پورا کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی عہدکم، کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. تو اس سے پتا چلا کہ بندے اور رب کے درمیان عہد ہوتے ہیں، تو انسان کو چاہیے اپنے رب کے عہد کو پورا کرے اور جو معاہدے انسانوں کے ساتھ کیے ہیں انہیں بھی پورا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو معاہدہ کیا ہے، جو عہد کیا اسے پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال ہوگا، بات پرس ہوگی. تو انسان کا اپنے رب کے ساتھ عہد ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کروں گا، توحید کے عقیدے پہ رہوں گا. تو انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی عہد کیے ہیں انہیں پورا کرے، اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ جو عہد کیے انہیں پورا کرے. آپ کسی کے ساتھ بیع کا عہد کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں کہ میں یہ خریدوں گا اور اتنا مال دوں گا، اس عہد کو پورا کریں. آپ کا کسی لڑکی سے نکاح ہوتا ہے، یہ بھی ایک عہد ہے کہ میں یہ حقوق لوں گا اور یہ حقوق دوں گا. تو آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کریں اور بیوی کو چاہیے خاوند کے حقوق ادا کریں. والصابرین فی البأساء والضراء، اور خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء تنگی میں،
والضراء تکلیف میں اور سخت لڑائی کے موقع پہ. صبر سے مراد صبر کی تینوں اقسام ہیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں صبر کرنا. آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہنا. روزے آپ رکھتے ہیں تو ہر رمضان کے روزے رکھنا. تو صبر کرنا اللہ کی اطاعت کے امور پہ. اور دوسرے نمبر پہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں صبر کرنا. ہمیشہ کبیرہ گناہوں سے دور رہنا، یہ صبر ہے. لوگ آپ کے سامنے بے حیائی کا، برائی کا، گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور آپ ان کا حصہ نہیں بنتے، آپ ان گناہوں سے دور رہتے ہیں. آپ کے ساتھی رشوت لے رہے ہیں، کوٹھیاں بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ رشوت کے گناہ سے دور رہتے ہیں اور اس معاملے میں صبر کرتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے. اور تیسرے نمبر پہ صبر کی قسم کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے مصائب آئیں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، وہاں پہ صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، کسی قسم کا اعتراض نہ کرنا. تو والصابرین فی البأساء، اور خصوصاً وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں فی البأساء، تنگی کی حالت میں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، پھر بھی چوری نہیں کرتے، ڈاکہ نہیں ڈالتے، رشوت نہیں لیتے، حرام نہیں کھاتے. والضراء، اور تکلیف میں، بیماری میں صبر کرنے والے ہیں. بیماری بہت زیادہ ہے، تکلیف بہت ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ کا کوئی شکوہ نہیں کرتے، اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے. وہین الباسی، اور شدید لڑائی کے موقع پہ صبر کرنے والے، میدان میں ڈٹ جانے والے، دشمن کا مقابلہ کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے. الباس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سخت لڑائی، شدید لڑائی. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. کون؟ ایمان لانے والے ان چیزوں پہ جن پہ ایمان لانا واجب ہے، اور اللہ کی راہ میں مال صرف کرنے والے، نمازیں قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنے عہد کو پورا کرنے والے، صبر کرنے والے، جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، جو ان عظیم نیکیوں، جو یہ عظیم نیکیاں سر انجام دینے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. یہ ہے صحیح معنوں میں نیکوکار، یہ ہے صحیح معنوں میں ایمان لانے والے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہے متقی. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی آڑ لے لیں، کسی آڑ کو اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان لے آئیں. اور آڑ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آڑ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کی تعمیل کرنا، فرائض و واجبات پہ عمل کرنا، اور گناہوں سے دور رہنا، معصیت سے دور رہنا، اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا. تو یہ ہے تقویٰ. تو یہی لوگ متقی ہیں، یعنی کہ یہی لوگ نیکی کے کام کرنے والے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے والے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نیکوکار بنائے، اللہ تعالی ہمیں صادق بنائے، اللہ تعالی ہمیں متقی بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.